اس طرح کے لوگ بہت گھاگ قسم کے ہوتے ہیں چونکہ ان کا روزانہ کا معمول ہوتا ہے اور روزانہ ہی ان کا بھانت بھانت قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے وہ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ دربار پر آنے والا پنچھی نیا ہے یا پھر پرانا۔ وہ دھیرے سے ان دونوں کے نزدیک بیٹھ گیا اور ان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ بظاہر تو وہ دونوں سے لا تعلق دکھائی دے رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بڑے غور سے سن رہا تھا، اور پھر اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ جوڑا میاں بیوی ہی ہیں اور ان کی شادی کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ دونوں گڑ گڑا کر خود بھی شرک کا حصہ بنے اپنی حاجت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر اس شخص کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے ایک اور چوہا موجودہ چوہوں میں گھومتا دکھائی دینے لگا۔ کچھ دیر تک منظور اور اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو لیے واپس مڑے تو سامنے ہی اس عجیب شخص کے حلیے کو اپنا منتظر پایا۔ وہ شخص انہیں ایک طرف لے گیا اور ہاتھ میں پکڑے چاولوں کا شوپر ان کے سامنے کرتے ہوئے انہیں کھانے کے لیے کہا۔ پہلے تو دونوں نے صاف انکار کر دیا، مگر اس نے انہیں اتنا ڈرایا کہ انہیں مجبوراً وہ چاول کھانے ہی پڑے۔ اس دوران وہ شخص مسلسل انہیں دیکھتا رہا، پھر جو ہی انہوں نے کچھ چاول کھا کر ہاتھ روکے تو اس نے جھٹ سے وہ شوپر وہاں سے اٹھا لیا اور پھر انہیں خوشخبری سنانے لگا کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کے ہاں اولاد ہوگی، لیکن انہیں اپنی پہلی اولاد چاہیے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس دوبار پر دولت شاہ کے پاس چھوڑ کر جانا ہوگی اور اس کے بعد دوسری اولاد بالکل ٹھیک ہوگی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی پہلی اولاد بھی نہیں بچ سکے گی اور دوبارہ کبھی بھی ان کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس شخص نے دونوں میاں بیوی کو اس قدر خوبصورتی سے شیشے میں اتارا کہ وہ دونوں ہی فوراً حامی بھر بیٹھے کہ وہ جیسا کہہ رہا ہے وہ ویسا ہی کریں گے۔ میں لوگوں کے ان درباروں پر جانے کو برا تو نہیں کہتا، مگر یہ لوگ وہاں جا کر جو شرک کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بے حد غلط ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کی ذات یا ان صفات میں جو اس سے مختص ہیں کسی کو شریک ٹھہرانے والا خدائے واحد کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنانے والا کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ ایسے درباروں پر جا کر ان کے وسیلے سے رب سے اپنی حاجت کے لیے مانگنا تو چلو ٹھیک ہے، مگر وہاں جا کر سجدے کرنا، پھر صرف انہی سے گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں اور مشکلات کے حل کے لیے مدد مانگنا شرک ہی تو ہے۔ 2 دن مزید وہاں رکنے کے بعد منظور اور بھاگ بھری واپس اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جب اس روز بھاگ بھری کی گود برائی کی رسم ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچے سے نواز دیا، مگر یہ کیا، اس بچے کا حلیہ دیکھ کر انہیں اس دربار پر گھومتے ہوئے وہی بچے یاد آ گئے جن کی طرف دیکھ کر ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس بچے کا حلیہ دیکھ کر بہت سی خواتین خوفزدہ ہو کر ان کے گھر سے بھاگ گئیں اور پورا محلہ ان کے گھر امڑ آیا۔ ہر کوئی اسی بچے کو دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور پھر ان میں موجود ایک بزرگ نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ فوراً ہی ساری بات سمجھ گیا۔ اس کی زندگی میں 2-3 بار ایسے واقعات ہو چکے تھے جن کا وہ خود چشمدید گواہ تھا، اسی لیے اس بچے کو دیکھ کر فوراً سے سمجھ آ گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ دونوں ہی میاں بیوی دولت شاہ کے مزار پر گئے ہوں گے اور اس سے منسوب جو روایات ہیں ان کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہوگا۔ دوستو، اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایسی باتیں توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں تو پھر حقیقت میں ان کے ہاں اسی نسل کے بچے کی پیدائش کیسے ممکن ہو پائی، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ نارمل ہوتا۔ اسی طرح لوگوں نے خواہ کا جو پروپیگنڈا اس دربار کے متعلق پھیلایا ہوا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ تو اس کے لیے یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے مومن بندوں کی آزمائش چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ایسی باتوں کے پورا ہونے میں کہیں نہ کہیں ابلیس کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، جو کمزور ایمان اور کمزور عقیدے والے لوگوں کو اپنے ایسے ہی جال میں پھانستا ہے، اور وہ بے خبری اور لا علمی میں اس جال میں پھنس کر اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بالآخر اپنی بیہودہ اور ناپاک خواہشات کی تکمیل دیکھ کر شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ لوگ اپنے معمولی سے فائدے کے لیے زمینی خداؤں کی خوشنودی کے لیے اپنے سچے رب سے دشمنی مول لے بیٹھتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ خود چل کر اسی منت کو ماننے کے لیے اس مزار پر جا پہنچے تھے، تو پھر اب اس کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑنا تھا۔ ابھی مشکل سے 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک دن اچانک دروازے پر دستک سنائی دینے پر منظور کی والدہ جو یہاں آئی ہوئی تھی جا کر دیکھا تو وہاں ایک شخص لمبا سا سبز چولا پہنے، ساتھ میں ایک چکندر کی شکل والے 15-16
साला लड़के के साथ खड़ा उसे घूर रहा था। उसे यूं अपनी तरफ देखते ही उसने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और क्यों मुझे इस तरह घूर रहे हो? उस अजीब व गरीब हुलिये वाले शख्स ने उसे कोई जवाब न दिया, बल्कि मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। माँ जी को उसकी ये हरकत बहुत जहर लगी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर उसने हाथ से ऐसा करने से मना कर दिया। ये देखकर उसने भी वहीं रुककर उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने हाथ में पकड़ी एक तस्वीर उसके सामने कर दी। ये क्या? तस्वीर में मंजूर और भाग भरी उसके सामने बैठे कुछ सुन रहे थे। वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हुई और बोली, तुम्हारे पास मेरे दामाद और बेटी की तस्वीर कैसे आई? उनकी आंखों में बला की हैरानी थी। जाहिर है एक अनजान शख्स के पास उन दोनों की तस्वीर देखकर उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये बेऔलाद थे और औलाद के हसूल के लिए ही ये उस दरबार पर पहुंचे थे। फिर जब मुझसे मुलाकात होने पर मैंने इन्हें उस दरबार की रिवायत के मुतालिक बताया तो इन्होंने हामी भर ली थी। चूँकि हम हर ऐसे जोड़ों की तस्वीर बना लेते हैं जो वहाँ इसी मकसद के लिए आते हैं, और इसके साथ साथ हम ऐसे जोड़ों की हर वक्त खबर भी रखते हैं। इसीलिए जैसे ही ये दोनों साहबे औलाद हुए तो हमें किसी ने मोहल्ले में से खबर कर दी, तो इसके नतीजे में हम उस बच्चे को लेने के लिए आए हैं जो इस वक्त इस घर में मौजूद है। उस अजीब हुलिये के शख्स ने जब उन्हें वहाँ अपने आने का मकसद बताया तो उन्हें मजीद हैरत हुई कि उसकी बेटी ने तो ये बहुत गलत काम किया कि उन्होंने औलाद के लिए वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आज उन्हें अपनी पहली औलाद से हाथ धोना पड़ेगा। उसी दौरान मोहल्ले के काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे और बड़े गौर से उस शख्स के साथ मौजूद चुकंदर की शक्ल वाले बच्चे को देख रहे थे, जिसके मुंह से रालें टपक रही थीं और वो खाली खाली निगाहों से इधर उधर देख रहा था। उसकी हरकतें जाहिर कर रही थीं कि उसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं। मंजूर किसी काम से घर से बाहर था, मगर इसी दौरान किसी मोहल्ले वाले ने फौरन उसे भी इत्तला कर दी और वो भी भागम भाग वहीं पहुंच गया। जब उसकी नज़रें उन दोनों पर पड़ी तो खौफ के मारे उसका रंग पीला पड़ गया। वो उन लोगों को पहचान गया था और उस शख्स से किया गया वादा भी उसे अच्छी तरह याद था। वो भूला नहीं था, बल्कि रात दिन उसे यही फिक्र सताए जा रही थी कि जब वो साहिबे औलाद होगा तो ये लोग तो उसकी पहली औलाद को छीन कर ले जाएंगे। और आज वो घड़ी आ चुकी थी, मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था, कही गई बात पलट तो नहीं सकती थी। इसीलिए अब उसे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास उन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीरें मौजूद थीं जो मोहल्ले वालों को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए काफ़ी थी। मंजूर की बीवी भाग भरी को भी शोर सुनकर तमाम तफसील मालूम हो चुकी थी, मगर वो तो किसी तौर पर यह गवारा नहीं कर सकती थी कि कोई उनकी औलाद को इस तरह छीन कर ले जाए। इसके बावजूद कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं था, मगर था तो उनकी औलाद ही, इसीलिए वो किसी कीमत पर भी उसे खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.